Don't forget to subscribe, like, share and comment. Thank you. السلام علیکم جی، میں ہوں عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ٹی انفو فار یو میری یوٹیوب چینل۔ جی، آج کے اس ویڈیو میں اس پر بات کریں گے کہ آپ ایزی پیسہ سے جیز کیش میں جو آپ پیسے ٹرانسفر کر سکتے اس کی پروسیس کیا ہے، کس طرح آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور اس کے چارجز آتے کہ نہیں۔ کوئی چارجز اس پر لاگو نہیں ہے، فری میں آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایزی پیسہ سے جیز کیش میں، یا جیز کیش سے آپ ایزی پیسہ میں فری ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ بینک میں بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں کسی بھی اکاؤنٹ پر، اگر آپ کی اکاؤنٹ ہے تو اس پر بھی فری ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں جانیں گے کہ آپ نے ٹرانسفر کس طرح کر لینا ہے۔ تو میں آج آپ کو پورا ترتیب سے کہوں گا، جیز کیش سے ٹرانسفر کر کے ایزی پیسہ میں، ایزی پیسے سے ٹرانسفر کر کے جیز کیش میں، اور پھر اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں گے پریکٹیکلی۔ آپ دیکھ لیں گے کہ کوئی بھی ٹیکس، اضافی چارجز نہیں کاٹے جائیں گے۔ یہ بہت بڑی سہولت ہے، آدمی کو ضرورت ہوتی ہے بینک میں ٹرانسفر کرنے کی ایزی پیسہ میں، کیونکہ جو ہمارے پاس ایزی پیسے اکاؤنٹ میں پیسے ہوتے ہیں، اگر ہم خود اس سے نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے چارجز آتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کوئی کاروبار کرتا ہے، اس کے جیز کیش میں یا ایزی پیسہ میں اماؤنٹ ریسیو ہو جائیں، تو اگر وہ اس کو بینک پر ٹرانسفر کر دے، اپنے اکاؤنٹ پہ ٹرانسفر کر دے فری میں، تو وہاں سے اس سے وہ چارجز نہیں کاٹے جائیں گے، کیونکہ اس پہ جو اپنے اکاؤنٹ سے ہم پیسے نکالتے ہیں اس کے 1000 پر وہ 20 روپے کاٹتے ہیں، اس کی جو اپنی ٹیکس اور فی ہے جیز کیش کی یا ایزی پیسہ کی۔ اگر آپ اپنے اکاؤنٹ میں اس کو ٹرانسفر کر دیں تو اپنے اکاؤنٹ سے نکالنے پر آپ سے کوئی اضافی چارجز نہیں کاٹے جائیں گے، تو یہ سہولت ہے اس میں۔ تو جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں اس ساری ترتیب بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کی نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ چلتے ہیں ٹرک کی جانب۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ ایزی پیسہ میں میرے پاس ابھی کتنے پیسے ہیں۔ یہاں پر میرے پاس پیسے ہیں 7.55، یعنی 7.5 روپیہ میرے پاس اکاؤنٹ میں ہے۔ میں اس کو میں جیز اکاؤنٹ پہ یہاں سے آپ کے سامنے ٹرانسفر کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ یہاں سے میں منی پر کلک کر دیتا ہوں، سینڈ منی پر، منی ٹرانسفر۔ یہاں پر آپ کو آپشن شو ہو رہے ہیں، تو سب سے پہلے میں اس کو جیز کیش پر آپ کو سکھاؤں گا۔ تو کس طرح آپ نے ٹرانسفر کر لینا ہے، بینک اکاؤنٹ پر آپ کلک کر دیں۔ یہاں سے اگر ایزی پیسہ پہ آپ سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایزی پیسہ پر بھی آپ سینڈ کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے اس کو فری میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں۔ بینک اکاؤنٹ پر میں نے کلک کیا، یہاں پر اوپر کیونکہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں ہوں، یہاں سے میں جیز کیش پر ٹرانسفر کر رہا ہوں، تو یہاں پر میں جیز کیش لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اوپر آپ نے وہ نمبر درج کرنے لینا ہے جس پر آپ کا اکاؤنٹ نمبر ایکٹیویٹڈ ہے، رجسٹر ہے۔ نیچے وہ ریسیور نمبر، یعنی جس کو آپ بیچ سکتے ہیں، تو یہ دونوں سیم ہیں میرے۔ یہاں پر میں اپنے اکاؤنٹ میں جو موجود 7 روپیز ہے، لیکن میں یہاں پر صرف 5 لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پرپز میں فیملی سپورٹ لکھ دیں۔ اب نیکسٹ پر میں کلک کر دیتا ہوں۔ کلک کرنے کے بعد تھوڑا ویٹ کر لیں، پورا ڈیٹیل آپ پڑھ لیں۔ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں 5 روپیز جو لکھی ہوئی ہیں، اس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فری۔ اب سینڈ پر میں کلک کر دیتا ہوں۔ سکسیسفلی سینڈ ٹو جیز کیش اکاؤنٹ۔ اب میں یہاں پر اپنے پیسوں کو چیک کر لیتا ہوں کہ میرے پاس کتنے 2.55 روپے یہ اب بچ چکے ہیں۔ یہاں پر میسج بھی آ چکا ہے کہ یو ہیو ریسیوڈ 5 روپیز۔ اب جیز کیش سے ہم یہاں پر ٹرانسفر کریں گے تھوڑے زیادہ روپے، 20-25 روپے، تاکہ یہاں سے ہم بینک میں بھی ٹرانسفر کرنا سیکھ جائیں۔ تو اب میں جیز کیش کو اوپن کر کے آپ کے سامنے وہاں سے ایزی پیسہ میں ٹرانسفر کرنا ہم سیکھیں گے۔ تو اس جیز کیش کو میں نے اوپن کیا، یہ بالکل آپ فری میں کر سکتی، یہ سہولت ہے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لیا تو ابھی آپ کے اضافی چارجز سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کسی دوست کا اکاؤنٹ ہے تو اس سے بات کر لیں، وہاں پر بھی آپ منی کو ٹرانسفر کر دیں، تو بغیر چارجز کے آپ اپنی منی
وہ نکلوا سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ٹیکسز سے۔ تو اسی طرح جو اضافی رقم ہے وہ کاٹتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 32۔ اب یہاں سے ہم منی کو ٹرانسفر کریں گے۔ اب آپ کے سامنے 32 ہے، یہاں سے 20 روپیز میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں۔ تو یہاں سے ہم لکھ دیتے ہیں بینک، اور بینک میں لکھنے کے سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر ہم ٹائپ کر دیتے ہیں، یہاں پر سرچ کر دیتے ہیں ایزی پیسہ والا بینک، ایزی پیسہ بینک۔ یہاں پر سرچ کر دے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون سے بینک میں اگر آپ جس کیسے ایزی پیسے میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کون سا بینک آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ یہاں پر بینک آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے ٹیلینار مائکرو فائنانس بینک، اس کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے۔ غور سے دیکھیں، ٹیلینار مائکرو فائنانس، اس کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے۔ یہاں پر آپ نے ریسیور کا نمبر لکھ لینا ہے، جو ریسیور ہو اس کا نمبر لکھ لے۔ نیچے آپ اماؤنٹ کو درج کر دے، 20 میں درج کر دیتا ہوں۔ اب 20 درج کر لینے کے بعد آپ نے نیکسٹ جو یلو بٹن آپ کو شو ہو رہا ہے، اور نیچے یہاں پر آپ نے نمبر بھی درج کر لینا ہے ریسیور کا، جو نمبر ہو اس کو بھی آپ درج کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب اس یلو بٹن پر کلک کر دیں۔ میں نے 20 روپیز ٹرانسفر کرنی ہے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 20 روپیز فری ریسیور نمبر اور ٹیلینار مینوفیکچر بینک، اور پورا ڈیٹیل اس کا آپ کو شو ہو رہا ہے۔ تو نیچے آپ پن نمبر بھی ڈال سکتے ہیں، اگر یوز ٹچ آئی ڈی اگر آپ فنگر پرنٹ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے تھرو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں کلک کر دیتا ہوں۔ کلک کرنے کے بعد اب آپ کے سامنے میں اس کو سینڈ کر رہا ہوں۔ اب میں نے پن کوڈ کو انٹر کیا، اب یہاں پر ٹک پر میں کلک کر دیتا ہوں۔ یہاں پر میسج آ چکا ہے 20 روپیز، اوپر بھی میسج آ چکا ہے کہ ٹرانسفر ہو چکے ہیں وہاں پر، جہاں پر 2.55 میرے پاس ایزی پیسہ میں وہ رقم موجود تھے۔ اب یہاں سے میں آپ کے سامنے اس کو ٹرانسفر کر دیتا ہوں بینک میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پروسیس جیس ٹو ایزی پیسہ ٹو جیس کیش۔ اب یہاں پر لاسٹ میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم نے بینک پر فری میں کس طرح ٹرانسفر کرنا ہے اور کس طرح ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ 20 روپیز سے یہاں پر 22 اب آ چکے ہیں۔ اب یہاں سے ہم فری میں ٹرانسفر کریں گے، زیادہ نہیں، 10 روپیز منی ٹرانسفر آپ کلک کر دیں۔ کلک کرنے کے بعد اب یہاں سے آپ بینک اکاؤنٹ میں چلے جائیں۔ بینک اکاؤنٹ پر جانے کے بعد یہاں پر آپ نے بینک کو سلیکٹ کر لینا ہے جس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے۔ نیشنل بینک آف پاکستان، میں نے اس کو سلیکٹ کیا۔ اب آپ نے یہاں پر پورا ڈیٹیل، اوپر آپ نے بینک اکاؤنٹ درج کر لینا ہے، یہاں پر ریسیور نمبر اماؤنٹ درج کر لینا ہے، اور پرپز میں آپ نے فیملی سپورٹ درج کر لینا ہے۔ یہاں پر میں ویڈیو کو سکپ کر دیتا ہوں کیونکہ یہ سیکورٹی کی وجہ سے یہاں پر میں اپنا پورا ڈیٹیل درج کر لیتا ہوں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں 10 روپے بینک میں ابھی ٹرانسفر کر رہا ہوں۔ پہلے میں نے NBP کو سلیکٹ کیا، وہاں پر کوئی وہ اکاؤنٹ کا مسئلہ تھا، یہاں پر یونائٹڈ بینک کو میں نے اب سلیکٹ کیا ہے۔ تو یہاں پر آپ 10 روپے کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فری میں آپ اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ تو سینڈ نو پہ میں کلک کر دیتا ہوں۔ جو ہی میں سینڈ نو پر کلک کر دوں گا تو وہ پیسے وہاں پر ٹرانسفر ہو جائیں گے، لیکن اب یہاں پر میں ٹرانسفر نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہے۔ چلو میں کر دیتا ہوں۔ اب آپ کے سامنے یہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں منی، یہ ٹرانسفر ہو چکے ہیں میرے اکاؤنٹ میں۔ ابھی مجھے اکاؤنٹ کا میسج بھی ریسیو ہوگا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے جا چکے ہیں، ٹھیک ہے، وہ میسج آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ فری میں منی کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔